شروع اللہ کے نام سے جو ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا پالنے والا اور ہمارا رازق ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ اور آج جمعے کی اسپیشل پروگرام ہے ہمارا، جس میں ہم پاکستان کے بارے میں اور بین الاقوامی خبروں کے بارے میں اہم گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں برسل سے جناب فیصل محمد صاحب، عالمی مسالت کار ہیں۔ آپ ان کے مختلف آرٹیکلز، ان کی سٹیٹمنٹس اور ان کے پروگرامز دیکھتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم فیصل صاحب، کیا حال ہیں؟ وعلیکم السلام جناب، آپ کو اور آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، فیصل صاحب، اس طرح ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس کے جتنے بھی اقدامات ہیں، آج تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ اقدامات تقریباً سارے ایسے ہیں کہ عدلیہ مینج کر لو، ادارے مینج کر لو، صحافت کو مینج کر لو، تاکہ ان کا جو اقتدار ہے وہ مزید طول پکڑتا جائے۔ اور اسی سلسلے میں اب اپڈیٹ یہ ہے کہ حکومت پیکا کا ایکٹ ترمیمی بل لے کر آئی ہے، اور وہ آج سینٹ میں پیش ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی حکومت میں بھی ہے، مزے بھی کر رہی ہے، اور کہتے ہیں ہم حکومت میں بھی نہیں ہیں۔ بیرونی دباؤ کیا آنے والا ہے پاکستان کے اوپر ٹرمپ انتظامیہ کا؟ اور آخر میں پھر ہم بات کریں گے کہ عالمی صورتحال اس وقت کیا چل رہی ہے اور کیا نیا ایک منظرنامہ بنتا جا رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے نا فیض صاحب، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروگرام اب شروع کر دیتے ہیں، اور پہلا سوال میرا بالکل۔ یہی ہے۔ جی، کچھ فرما رہے ہیں؟ نہیں نہیں، میں نے کہا بالکل شروع، بالکل۔ جی جی۔ اچھا سر، پہلا سوال میرا یہ، پیکا ایکٹ ترمیمی بل جو ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی یہ کیا چیز ہے؟ اور صحافی تنظیمیں اس وقت بہت اس کے اگینسٹ ہو چکی ہیں اور احتجاج شروع کرنے والی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسے آپ نے کہا نا کہ شہباز جو رجیم ہے وہ کوشش کر رہی ہے تمام چیزوں کو مینج کرنے کی، بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کی تو بھرپور کوشش ہے، اگر ان کے بس میں ہو تو وہ بلکہ موت اور زندگی بھی مینج کر لیں، اور کر رہے ہیں کسی طریقے سے۔ جو کوئی بھی بات اگر ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو یا تو وہ اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ پیکا قانون جو انہوں نے بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ جو کوئی بھی خبر جو ہے ان کی مرضی کے مطابق ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر ان کے مرضی کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ پھر اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر خبر سچی بھی ہوگی لیکن اگر حکومت کو پسند نہیں آئے گی تو وہ اٹھا کے آپ کو جیل میں ڈال دیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک انسان کا جو ایک بنیادی حق ہوتا ہے آپ کا، یہ اس بنیادی حق کو انہوں نے سلب کیا ہے۔ صحافتی تنظیمیں جو بالکل احتجاج کر رہی ہیں، بالکل ان کو کرنا چاہیے، بلکہ اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ جو پیکا کا جو ایکٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں جو اس وقت آپ کے قائرین جو بین الاقوامی قوانین کو سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہوں گے اس میں، سینکڑوں کی تعداد میں، ان کو پتا ہوگا کہ جو انہوں نے پیکا کے اندر جو ایکٹ کے اندر جو چیزیں لگائی ہیں، جو سزائیں جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، اور جو جو اقدامات انہوں نے کیے ہیں، وہ اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں بین الاقوامی جو رائٹس ہیں ایک عام انسان کے، اس کو سلب کرنے کے مترادف ہیں۔ اور یہ معاملہ جو ہے نا، یہ یہاں رکے گا نہیں، یہ اس کو تمام بیرونی سطح پر اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اور جو کچھ یہ شہباز رجیم کر رہی ہے، جو کچھ بھی کر رہی ہے، شہباز ظاہر ہے ان کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے ضرور۔ تو جو ان کے پیچھے ہیں، جو ان کو کھلا رہے ہیں، جو ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، وہ در حقیقت اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا، فیصل صاحب، حیران کن بات یہ ہے کہ یہی مسلم لیگ نون اور یہی پیپلز پارٹی جو اس وقت اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، وہ اس وقت صحافیوں کو کھڑے ہوتے تھے، صحافیوں کے ساتھ وہ اپنا کرتے تھے کہ جی ہم صحافت کو فروغ دیں گے، ہم صحافت کی آزادی چاہتے ہیں اور فریڈم آف اسپیچ کے حق میں ہیں۔ لیکن آج یہ دونوں مل کر رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کا دورہ معیار یہ بھی سامنے آتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی عہدوں پر تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم حکومت میں نہیں ہیں، یہ ہماری طرف سے بل نہیں ہے۔ تو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا آپ ذرا ڈکٹیٹ کریں تاکہ ان کی چہرے نظر آئیں عوام کو۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ چہرے تو عوام کو جو ہیں ان کے بخوبی دیکھ چکے ہیں، اور عمران خان نے اور ان کو بہت زیادہ واضح کیا ہے، جو بات صحیح ہے، حقیقت کہنی چاہیے۔ اور ان کی حرکتیں جو ہیں اب اور مزید ان کے چہروں سے نقاب اٹھا رہی ہیں، ان کا چہرہ بڑا واضح نظر آتا جا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، یہ پیپلز پارٹی جو آپ نے بات کی، سینٹ کے جو چیئرمین نے جو بات کی ہے، یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ وہ تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ساری جگہ ہر جگہ وہ حکومت کی معاونت کر رہے ہیں، 26ویں آئینوی ترمیم میں انہوں نے معاونت کی، سارے قوانین ہی بنا رہے ہیں۔ دیکھیے، اصل بات وہی ہے جو میں نے پہلے سوال کے جواب میں آپ کو کہی تھی، کہ یہ خود کچھ نہیں ہے۔
یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم صحافیوں کی بات بھی کریں گے، صحافیوں کی رائٹ کی بھی بات کریں گے، قوم کو بھی رائٹ دیں گے، لیکن جب یہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو حکومت میں جو آنے والے جو ہمارے یہاں ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے، جو اس سسٹم کو چلانے والے ہیں، وہ ان کو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں. وہ ان کو کہتے ہیں خبردار، آپ کو جو ہم نے دیا ہے گائیڈ لائن، جو آپ کو دیا جا رہا ہے، جو آپ کو روڈ میپ دیا جا رہا ہے، اسی روڈ میپ کے تحت آپ کام کریں گے. اسی روڈ میپ کے تحت جب ہم سمجھیں گے کہ کسی صحافی کو، کسی اخبار کو، کسی میڈیا گروپ کو کتنی آزادی دینی ہے، اسی حساب سے آزادی دی جائے گی. اس سے زیادہ آپ آزادی نہیں دیں گے تو بنیادی طور پر یہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. جہاں تک بات ہے ان کے کیریکٹر کی، کیریکٹر تو لیس سارے ہمارے سیاستدان ہیں، اللہ ماشاء اللہ 70 سے 75% ان کی بات کے اندر یا ان کے گفت و شنید میں، ان کے بات چیت میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، 30% ہمارے سیاستدان اچھے ہیں، لیکن ان کو یہ ہے کہ ان کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا، اس لیے کہ جو ہائبرڈ ڈیموکریٹک جو سسٹم کو چلا رہے ہیں، اس سسٹم کو چلانے والے ان کی کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ یہ جو 30% دیانتدار سیاستدان ہیں، ان کی فائلیں ان کے پاس نہیں ہے، وہ ان کے ذریعے بلیک میل نہیں ہوں گے، تو لہٰذا ان کو چانس نہیں ملتا. تو یہی ہمیشہ کھوٹے سکے ہیں جن کو کچھ دنوں بعد صاف کر کے اسٹیبلشمنٹ پھر دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہے. بالکل صحیح، آپ نے درست فرمایا. فیضان صاحب، ساری دنیا نئے اتحاد اور معاشی جوڑ توڑ میں مصروف ہے. انڈیا سعودی عرب $100 بلین کے آپس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. سعودی عرب ازبکستان میں $12 بلین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. پھر سعودی عرب امریکہ کے ساتھ $600 بلین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. تو اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ پاکستان کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ شہباز شریف صاحب جو ایک وہ شہباز اسپیڈ کے مالک کہلائے جاتے ہیں، تو وہ اس وقت پاکستان کو کہاں پر کھڑا کر کے بیٹھے ہوں؟ سر پاکستان اس وقت بحیرہ عرب کے کنارے پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے آتی جاتی جہازوں کو، جو لوگ جا رہے ہیں وہ ان کو دیکھ رہا ہے، بس ان کی نظر انہی پہ ہی ہے. دیکھیے جن ممالک کی آپ نے بات کی، وہ ممالک بڑے طاقتور اس وقت ممالک ہیں. عرب جو ہے، بہرحال عربوں کے اندر چھوٹے ممالک ہیں لیکن اکنامیکل سطح پر بہت طاقتور ہیں. بھارت ہو گیا یا دوسرے عربی یورپین یونین کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے، ٹرمپ نے ایک اپنا باقاعدہ پلان بنایا ہوا ہے. اس حساب سے وہ لوگ اپنے آپ کو، جیسے آپ سے پتا ہوگا کہ آپ کے ساتھ جب میں گفتگو کرتا رہتا ہوں تو میں نے پچھلے بھی کئی دفعہ کہا تھا، اس سال کے شروع ہونے سے پہلے بھی، کہ ساری دنیا کے اندر نئے اتحاد بن رہے ہیں. برکس کو دیکھیں آپ، کچھ نئے اتحاد بن رہے ہیں، کچھ نیٹو ٹوٹنے جا رہا ہے، کچھ نئی چیزیں آ رہی ہیں، اپنے الائنس بن رہے ہیں، اکنامیکل ڈیفنس کے الائنس بن رہے ہیں، اسٹریٹجیکل الائنس بن رہے ہیں. تو وہ تمام ممالک نے حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا کے اندر جو اس وقت ایک تبدیلی آنے والی ہے، جو دنیا کے اندر سسٹم جو نئے آنے والے ہیں، 6 جنریشن کے سسٹم جو آنے والے ہیں، 5G 6G کی طرف جو جا رہے ہیں، جو سارے معاملات آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف ہیں، تو وہ سارے ممالک ان تمام چیزوں کو دیکھ کے آنے والے سالوں کے حساب سے اپنے اپنے اس وقت اتحاد کر رہے ہیں. سیاسی سطح پر بھی کر رہے ہیں، اور معاشی سطح پہ بھی کر رہے ہیں، اور دوسرے تمام جو بھی دفاعی سطح پہ بھی کر رہے ہیں. لیکن پاکستان تو اس وقت نہ آپ کی کہیں سیاست ہے، نہ آپ کی کوئی معیشت ہے، نہ آپ کا کوئی مطلب کسی قسم کا کوئی اسٹریٹجیکل آپ کی ایک پوائنٹ آف ویو سے آپ کی امپورٹنس ہے، لیکن وہ امپورٹنس جو ہے نا، وہ بھی امپورٹنس جو ہے وہ بھی تقریباً آپ کہیں نہ کہیں اپنا لوز کر چکے ہیں. وہ اب وہ نہیں رہی. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے، بین الاقوامی تعلقات عامہ کے اندر جو لوگ خارجہ معاملات کو سمجھتے ہیں، آپ کا پڑوس جو ہے نا، انٹرنیشنل اس کے اندر ریلیشنز کے اندر آپ کا پڑوس جو ہے نا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور آپ کی خارجہ پالیسی آپ کے پڑوس کے حساب سے ہی ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں، آپ کی خارجہ پالیسی آپ کے پڑوس میں ایران ہے، آپ کی ان سے بن نہیں رہی، اور پارچنار کی وجہ سے ایران بھی آپ سے ناراض ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ ایک جو ہے مطلب سیکٹ کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہو رہی ہے زیادتی ان کے ساتھ. ظاہر ہے ایران آلریڈی اس وجہ سے بھی ناراض ہے، اور بھی ایران کے ساتھ سرحدی معاملات ہیں. بھارت سے آپ کی ویسے ہی نہیں بنتی، آپ کا اینٹ اور پتھر والا بیر ہے. رہ گیا افغانستان، وہ طالبان کی آپ کی جو غلط پالیسی تھی، اچھا خاصا ایک مسئلہ چل رہا تھا، وہ انہوں نے مینج کر لیا تھا. اگر آپ، میں نے آپ کو دیکھیے پہلے بھی کہا ہے، اور یہ میں بس تجزیہ نہیں دے رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، اگر عمران خان رہ جاتے اور جنرل فیض حمید رہ جاتے تو یہ انہوں نے تمام معاملات کو انہوں نے مینج کر لینا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو ہٹایا ہی اسی لیے گیا ہے، ان کو ہٹایا اسی لیے گیا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر طالبان کے ساتھ معاملات مینج ہو گئے تو پاکستان جو ہے سکون میں آ جائے گا. جبکہ عالمی طاقتیں جو ہیں، ایون بھارت بھی اور جو بڑی طاقتیں، وہ پاکستان کو بلیڈنگ چاہتی ہوں، چاہے زخمی رہے، ایک خون ان کا رشتہ رہے. تو اسی لیے سارے کام کیے گئے. تو پاکستان تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی نہیں کھڑا ہوا اس تمام صورتحال میں، اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے مستقبل کے حوالے سے پاکستان کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا فیض صاحب، حکومتی مذاکرات جو تھے وہ اس میں تو ہو گیا ڈیڈ لاک.
وہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی اب مذاکرات کا کوئی معنی نہیں ہے، مذاکرات ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ مذاکرات، ایک اس کی ٹائمنگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ٹرمپ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ مذاکرات ہوئے، پھر 31 جنوری اس کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اور اب 8 فروری کو ملک گیر احتجاج کا ایک پلان کرنے جا رہی ہے PTI۔ تو اس تمام چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے بالکل میں سمجھتا ہوں مناسب ہے، وہ جو کھینچ کر لے کر گئے تھے بنیادی طور پر ان کو بھی پتا تھا، اور جو وہاں سے آپ کو پتا ہے کہ PTI کے جو لیڈران ہیں، جو خاص طور پہ جو بیرون الملک پاکستانی ہیں، جو ہمارا فورن ڈائسپورا ہے یورپ میں اور امریکہ میں، انہوں نے بڑی لابنگ کی اس حوالے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے پاکستان کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کی بہت بڑی اہمیت ہے، وہ اس ریاست کے مالک ہیں، لیکن اکنامیکل سطح پر تو بیڑا غرق حکومتوں نے ان کا کر دیا ہے۔ جو پاکستان کا جو ڈائسپورا ہے باہر، جو ہے یورپ میں ہے، مشرق وسطیٰ میں ہے، امریکہ میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پاکستان کو اکنامیکل طور پر اور مطلب سپورٹ کرتی ہے۔ فائنینس آپ کو پتا ہے وہاں سے آتا ہے بہت زیادہ، مطلب فورن ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑی سپورٹ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اسی وجہ سے عمران خان نے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی کھولا تھا جس نے پاکستان کی معیشت کو بہت سہارا دیا۔ تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے عمران خان نے جتنے بھی پلان بنائے تھے وہ درست ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم اس کو لے جائیں اگر ٹرمپ کے آنے تک، تو کم از کم یہ ہوگا کہ ٹرمپ کی جو وہاں سے جو اس وقت انتظامیہ ہے اس کے ساتھ پاکستانی ڈائسپورا، جس طرح میں نے بتایا کہ ان کے کنیکشن میں ہے اور ان کے ساتھ ان کے ایک پیج کے اوپر ہیں سارے معاملات، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اس تمام صورتحال کو جو ظلم اور ستم کا جو ایک ماحول بنا ہے، اور جو خاص طور پہ ایک جماعت کو نشانہ بنایا گیا، اور خاص طور پہ انہیں اور ان کی جماعت کو جو نشانہ بنایا گیا، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید جب ٹرمپ آ جائیں گے تو وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ صحیح معنوں میں نیگوشیٹ کر سکیں۔ تو غالباً میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، ایک اچھی اچھی بات ہے، لیکن اب جہاں تک آپ نے کہا کہ ڈیڈ لاک آ گئی، وہ تو obviously ہونا ہی تھا، کیونکہ انہوں نے وہ تو عمران خان نے تو بالکل جو بات کی ہے بالکل واضح کی ہے، وہ یہ مانیں گے نہیں، کیونکہ ان کی اپنی مرضی تو ہے ہی نہیں، جسے میں نے کہا تھا ان کے پیچھے کوئی اور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، عمران خان کا فیصلہ درست ہے یہ۔ ٹھیک۔ اچھا، فیصل صاحب، پاکستان سے متعلق ایک آخری بات اب آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیرونی دباؤ کی بار بار بات کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ آ گئی ہے، وہ اپنے انداز سے دیکھے گی پاکستان کے معاملات کو، اور اب بہت قریب وہ ٹائم آ گیا جب ٹرمپ کو صدر ٹرمپ کو جو ہے جس وقت بریفنگ دی جائے گی ایشیا کے حوالے سے، اور خصوصاً پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ جو حکومتی سیٹ اپ ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ آئے گا، اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا، یا کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس ممکنہ امریکی جو ایک دباؤ کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکی دباؤ آئے گا ضرور، اور جو اصل میں صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری ذمہ داری موجودہ ڈھانچے پر ہے۔ جب میں ڈھانچے کی بات کرتا ہوں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ پلس حکومت اور تمام کرتا دھرتا مقننہ سارا سب آتے ہیں اس کے اندر۔ ان کے اندر میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کے اندر یا تو کوئی یہ اگر کہنا کہ ان میں شعور نہیں تھا تو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور انہوں نے جو بغیر سوچے سمجھے جس طریقے سے بائیڈن کے انتظامیہ کے احکامات پر آمنا و صدقنا جس طرح انہوں نے کیا، صرف عمران کو ہٹایا، پاکستان کی چلتی ہوئی معیشت کو انہوں نے جو گرایا، جو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ تو چاہتے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں یا بڑی طاقتیں کہ پاکستان اکنامیکل سطح پر ایک کوئی طاقت نہ بنے، بلکہ اس طرح ہمیشہ ایک اپنے گھٹنوں پہ کبھی جو ہے نا گرا رہے، کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو۔ تو ان کے تو فیصلے ہوتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو ہم نے ان کی بات نہیں مانی، اپنے جو لوگ تھے، جو عمران خان جو ایک پروگرام دے رہے تھے، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ یا دوسری بڑی طاقتوں کے ساتھ ہم غلام نہیں بنتے، ہم بعد نے کہا تھا کہ ہم بھائی غیر جانبدار رہیں گے، اپنی اسٹریٹجیکل پوزیشن سے اپنا جو ہماری ایک اپنی حیثیت ہے، افرادی قوت ہے، اس کو ہم استعمال کر کے اپنی ایک حیثیت منوائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے برابری کی سطح پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پینک ہوگا، یا کوئی آنے والے ٹائم کے اندر کوئی معاملہ ہوگا؟ تو بنیادی طور پر بائیڈن انتظامیہ کے کہنے پہ جس طریقے سے انہوں نے یہ گھٹنے پر آئے، تو بائیڈن نے فوری طور پہ ان کے میزائل پروگرام پر سب سے پہلے تو ٹوکا نا ان کو، ان کا کہ آپ کا میزائل پروگرام پر پابندی ہے۔ اب وہ کر کے تو چلا گیا، بنیادی جو ہے روڈ میپ وہ دے گیا۔ اب ٹرمپ نے جب دیکھا آنے کے بعد، اب ٹرمپ جو ہے اس جو ہے جو آپ کا جو سیٹ اپ ہے، جو ڈھانچہ ہے، اس کے سخت خلاف ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ جو ٹرمپ نے ان کو پلان دیا تھا، جو عمران خان لے کر آئے تھے جو فیض حمید کے ساتھ، وہ تو ایک آپ کو پتا ہے طے شدہ بات تھی۔ جی، تو
वो जब इन्होंने देखा कि जनाब जो ट्रम्प के जो प्लान थे, इस प्लान को उन्होंने न सिर्फ रिवर्स किया इस ढांचे ने, और जो उनके साथ काम कर रहे थे उनको निशाने इबरत इन्होंने बना दिया। नतीजा क्या हुआ कि वो सारा मामला खराब हो गया। वो अफगानिस्तान से जो हथियार वगैरह थे वो इधर से उधर निकल के कुछ पाकिस्तान में चले गए, आजाद मार्केट में चले गए, क्योंकि सारा प्लान ही फेल हो गया ना। मतलब जब आप कोई ये प्लान गड़बड़ बनाते हो हैं गया। हाँ, तो उसकी एक बिसात विषय होती है। आपने सारी मतलब जो होता है ना, जैसे कि आप कोई खेल रहे हैं तो शतरंज आप पलट दें बिल्कुल, तो इन्होंने शतरंज को पलट दिया, मोहरे सब इधर उधर हो गए। तो उसकी वजह से जो है ना, अब वो ट्रम्प जो है, ट्रम्प एक तो वैसे ही नाराज है अपने इस काम की वजह से कि उनके साथ किया। दूसरी, पाकिस्तान की जो अंदर जो सूरत हाल है, ह्यूमन राइट की जो वॉल्यूशन हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि अमरीकी जो कांग्रेस के जो अक्सर लोग हैं वो सख्त जो है इस वक्त हमारी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। और हत्ता कि मैं आपको ये तक बता दूं, दबाव की आप बात कर रहे हैं, अमेरिकन कांग्रेस की जानिब से और एमनेस्टी समेत कई जो है इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं, वो कह रही हैं कि पाकिस्तान के जो है मतलब करता धरता जो है इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि दबाव बढ़ेगा जरूर। देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है। और मेरा ख्याल है कि यूरोप से भी कोई इसी तरह की एक मूव होने वाली है। जी 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 जी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, एग्जैक्टली। अच्छा, मैं प्रोग्राम में जो है ना वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जो स्पेशली हमारे जुम्मन ट्रांसमिशन देखते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना भूल गया था। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग करते हैं और इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। फैजल साहब, हम चलते हैं अब आलमी मंजरनामे की तरफ। ट्रम्प के आने से सारा कुछ तब्दील हो गया है, और ट्रम्प का जो है ना वो शहर वो पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। और मैं ये समझता हूँ कमाल महारत के साथ ट्रम्प ने आते ही एक इस तरह का इम्पैक्ट दे दिया है कि सब पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ वही डिस्कस हो रहे हैं कि वो सबसे ताकतवर सदर हैं, वही सबसे ताकतवर मुल्क में हैं, और सारी दुनिया के हालात यकसर उनके हाथों में कंट्रोल है। तो ये एक मैं समझता हूँ बड़ी कमाल महारत के साथ ट्रम्प ने इस तरह का इंप्रेशन दिया है। लेकिन ट्रम्प अब बाकी दुनिया को किस तरह देखेंगे, और बाकी दुनिया का क्या मामला चलेंगे, खास करके रूस, यूक्रेन, एशिया, मशरक वस्ता। देखिए, ट्रम्प का मैं बता दूं आपको कि ट्रम्प को जो लोग समझते हैं, जहां तक मैं समझता हूं, और भी बहुत सारे लोग हैं बैनुल अक़वामी मामलात कुछ समझने वाले हैं। ट्रम्प जो है ना एक इंतहाई जिसे कहते हैं कि एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके बारे में, उनके अगले एक्शन के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। अचानक, जिसे कहते हैं ना कि अचानक कुछ कर देना, अगर खैर मतलब आपको मतलब सोच भी नहीं सकते कि अचानक वो कोई फैसला कर दे। उनके अंदर एक ये चीज ये भी है कि बहुत सारी चीजें वो करते हैं, सिर्फ करते ये नहीं कि मतलब वो सिर्फ करते हैं, कुछ ऐलान करते हैं, वो उन ऐलानात का रद्द अमल देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, और उस रिएक्शन को अपने पास नोट रखते हैं। अगर वो रिएक्शन उनके फेवर में होता है तो उस पर अमल दरामद करते हैं, वरना उसके बरक्स काम कर जाते हैं। तो ट्रंप जो है ना, इस वक्त आप देखिए कि ट्रंप ने लोगों के जहन में था, हम भी कहते थे, हमारे सामने भी बात है, हमने भी आपके सामने कई दफा कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना का उनका प्लान है, ऑब्वियसली अभी भी है उनका। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने अचानक प्लान चेंज कर दिया। अब वो चाइना से बात कर रहे हैं इकोनॉमिकल सतह के ऊपर, वरना आज से तकरीबन 2 महीने पहले, 3 महीने पले मैं भी मतलब ये समझता था ऐसे ही कि अगर जब आएंगे ट्रंप तो फौरी तौर पर हो सकता है कोई जंग के हवाले से बहुत कोई शदीद टेंशन हो जाएगी। एग्जैक्टली हाँ, मतलब कोई डिफेंस का बजट और ये वो बिल्कुल इस तरफ नहीं जा रहे। वो टिकटॉक पे आप देखें, उन्होंने कहा ठीक है कमा रहे हो, आधा तुम लो आधा हम ले। तो अभी उन्होंने इस तरह उनसे बात करने की कोशिश की है कि जो एआई का जो है मामला, जो उसके है तुम्हारे इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं, और जो इंटरनेशनल जो मार्केटिंग वगैरह है, टैक्सेस वगैरह के हवाले से, वो सिर्फ उसके ऊपर जा रहे हैं। और अब उन्होंने बल्कि ये भी कहा है अब कि अगर हमारे साथ अगर कारोबार करें और हमारे साथ अगर मामला को अगर मिल के चलें, तो हम चाइना के साथ जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। रूस के हवाले से वो पहले कह चुके हैं। और जहां तक बात हो जाती है अपना यूक्रेन की, तो उन्होंने उसको कह दिया है प्यूटन को कि भाई आप जंग जो है फौरी तौर पर बंद करें, इस मसले को हल करें। वो कि अब लोग उसे कह रहे हैं ये धमकी, मैं धमकी नहीं समझता। बुनियादी तौर पर जो मैं समझ पाया हूं या जो मेरे पास इत्तलात है, रूस के जो हैं अपने वजीर दिफा जो है और उनके जो करीबी जराए, वो कहते हैं जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हम नहीं समझते कि ट्रम्प ने हमें धमकी दी है, लेकिन हम इस वक्त ये परेशान है कि उन्होंने कहा कि किसी फैसले पर आए तो हमें फैसले की वजाहत चाहिए कि वो किस किस्म के फैसले की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब ये बात आएगी तब जो है फिर प्यूटन उसका जवाब देंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब आप देखें कि वो सऊदी अरब वगैरह के साथ है, तमाम अरब मुल्कों के साथ है, सबके साथ उन्होंने कह दिया कि जनाब आप आइए, आके इतनी इन्वेस्टमेंट करें, जो जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा हम उसके साथ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही बात हुई। और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है, जहां तक मेरे जराये कह रहे हैं कि हो सकता है अचानक कौम लोगों को ये ट्रम्प जो है मुतहैयर कर दें, हैरत ज़दा कर दें कि वो अपना पहला दौरा ही चीन से शुरू कर दें। तो ये जो है ना ट्रम्प जो है बिल्कुल एक सही मानों में बहुत सही दुरुस्त जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी होगी, देखिए ट्रम्प के आपने कहा कि हालात अब क्या होंगे। ट्रम्प जो है ईरान पर दबाव जरूर देंगे, ये तो देखिए तयशुदा बात है।
کیونکہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ان کو جو ہے مطلب تھوڑی سی وہ ان کو تحفظات ہیں. لیکن جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری کوئی مسلم دنیا یہ سمجھے کہ بہت گڈی گڈی ہے، ایسا نہیں ہے. ٹرمپ کی سوچ وہی ہے جو کہ اسرائیل کے لیے ہے، سوچ ان کی وہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہے نا کمرشل طور پر آگے چلیں. اگر اسرائیل کو بھی آگے بڑھانا ہے ٹھیک ہے، وہ جائیں گے کنٹینمنٹ، وہ جو کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل کی طرف ٹرمپ بھی جائیں گے، لیکن وہ اس طرح نہیں جائیں گے جیسے کہ بائیڈن نظامی نے کہا تھا کہ مارو کچلو اور خون بہاؤ. وہ اس طرح نہیں جائیں گے. وہ جائیں گے، لوگوں کے ساتھ معاملات طے کریں گے، اپنی انویسٹمنٹ کرائیں گے، امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی، اور اس کے بعد آستے آستے جو ابراہیم اکارڈ کی طرف جائیں گے. اور ابراہیم اکارڈ سے پھر جو انکار کرے گا پھر اس کے ساتھ جو ہے معاملات جو ہو سکتا ہے ٹرمپ کے خراب ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں لیکن ساتھ میں جنگ بندی بھی ہوئی ہے. آپ نے غزہ کی بات کی، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ بندی جو ہے نا یہ اس کا کوئی ایک تو یہ مستقل نہیں ہوگی نمبر ایک، اور اگر جنگ بندی مستقل ہو بھی جائے شاہ صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل جو ہے نا صرف ایک ہی ہے، دو ریاستیں. دو ریاستیں آپ اعلان کر دیں، خود مختار دو ریاستیں کر دیں تو یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے حل ہو سکتا ہے، ورنہ ادروائز یہ معاملہ چلتا رہے گا. جی، اور فیصل صاحب، روس اور یوکرین کے معاملات بھی بڑے عجیب سے ہوتے جا رہے ہیں. ایک دن ہم دیکھتے ہیں روس بڑا حاوی ہو گیا ہے، پھر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں یوکرین بڑا حاوی ہو گیا. تو آخر اس چیز کو بھی تو کہیں رکنا ہوگا نا؟ نہیں دیکھو، میں نے آپ کو بتایا کہ رکے گا. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ جب وہ ٹرمپ نے کہا کہ اس جنگ کو آپ بند کریں تو ابھی ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک پسے پردہ جو ہے ان کے ابھی رابطے ہوئے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا وضاحت مانگی کہ بھئی آپ کس قسم کا چاہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ ایک حل کے اوپر آئیں، اس کا جو بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی حل سے آپ کی کیا مراد ہے، کیا حل چاہتے ہیں، مطلب جو جو جہاں بیٹھا ہے وہ ایکسپٹ کرے گا یا پیچھے ہٹے گا. تو یہ اس حوالے سے ابھی جو ہے معاملہ چل رہا ہے انڈر جسے کہتے ہیں کہ بیک ڈور کے اندر اس کے نیگوشیشن چل رہی ہے ڈیورنگ دس پیریڈ. مطلب ان کی کوشش یہی ہے کہ ایک دوسرے کو مطلب زیادہ سے زیادہ یہ، یا تو یوکرین کی کوشش ہے کہ میں رشیا کا حصہ لے لوں اور روس کی کوشش ہے کہ میں یوکرین کا حصہ لے لوں، ٹل اس وقت تک جب تک کہ کوئی فائنل ڈیسیجن نہ آ جائے، کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی وہ نہ آ جائے، میمورینڈم ہو کے آ جائے تیار سائن ہونے کے لیے کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا یہ ہوگا. اس وقت تک یہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے. تو ٹرمپ کی تو بہرحال کوشش یہ، اور پیسفک ایشیا کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایشیا کے حوالے سے بھی ٹرمپ کی پوزیشن یہی ہوگی. بھارت کے ساتھ دیکھیے میں آپ بتا دوں، آپ نے کہا تھا ٹرمپ کیا کریں گے. بھارت کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ مودی کی جو پوری بھرپور کوشش ہو رہی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو زیر اثر جو ڈپلومیٹس ہیں، 3 ڈپلومیٹس ہیں، نام بہرحال ہم نہیں لیتے، وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ مودی کی اور ٹرمپ کی ایک ملاقات ہو جائے. اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے جیسے ہی وہ چین جائیں مودی ٹرمپ، تو چین کے بعد فوری طور پر بھارت کا دورہ کریں. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ ٹرمپ جو ہے نیگوشیشن کر رہے ہیں، بارگیننگ کر رہے ہیں. اب یہاں پر ان کی پوزیشن یہ ہے، ٹرمپ کی پوزیشن یہ ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن کی جو بات ہے وہ نہ ہو. برکس کو وہ چاہتے ہیں کہ برکس جو ہے ترقی کرے، لیکن اتنی ترقی نہ کرے کہ وہ امریکن ڈالر یا امریکن اکنامی کو کراس کرے یا امریکہ کے لیے کوئی پرابلم بنے. تو خطرہ اس بن لیے جائے. ظاہر سی بات ہے وہ مودی کے ساتھ بات کریں گے. اب مودی کی کوشش یہ ہے کہ وہ بھی دیکھیے میں نے کہا بڑی طاقت ہے ان کی، نیگوشیشن ہوگی. اب وہاں مودی یہ بات کریں گے ان سے، جیسے پیوٹن ہے مودی ہے، بھارت مودی کو تسلیم تو کرنا پڑے گا، انڈیا کس وقت اکنامیکل پاور ہے. تو ہوں، وہ ٹرمپ بات کریں گے کہ بھائی میں نے گرین لینڈ پہ جانا ہے، یا وہ میکسیکو تو خیر وہ اعلان کر چکے ہیں، وہ تو آپ بھول جائیں، وہ تو ختم ڈن ہو گیا. لیکن گرین لینڈ کا جہاں تک مسئلہ ہے اس پہ یورپ کے ساتھ ان کو پرابلم پیش آئیں گی، تو وہاں پھر ان کو چاہیے ہوگا کہیں نہ کہیں بھارت کی سپورٹ چاہیے، رشیا کی سپورٹ چاہیے. تو پھر بھارت وہاں پہ جو نیگوشیشن کرے گا ان کے ساتھ کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ نیگوشیشن تھوڑی ہوگی وہ پاکستان کی طرح کہ آپ ہمیں ورلڈ بینک سے پیسے دلوا دیں یا ہمیں ایف اے ٹی ایف سے پابندی اٹھا دیں. وہاں تو پھر بڑی بات چیت ہوگی. وہ کہے گا ٹھیک ہے اگر آپ گرین لینڈ پہ جا رہے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ ادھر جو دوسرا معاملہ ہے تائیوان کا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ ہمیں کوئی اجازت دیں کہ ہم جو کشمیر کا معاملہ ہے یا دوسرے تیسرے جو ہمارے معاملات ہیں پھر ہمیں آپ تھوڑی سی آنکھ بند کریں اور ہم جو ہے ادھر پیش رفت کریں. دیکھیے بڑی طاقتیں جب بات کرتی ہیں تو بڑی نیگوشیشن ہوتی ہے. ہم تو میں نے سے پہلے کہا نا ہم تو کسی جگہ کھڑے ہی نہیں ہے. ہم کس بنیاد پہ نیگوشیشن کر، ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں نیگوشیشن کے اوپر آپ کہ امریکہ سے جی آپ آنکھیں بند کریں ہم جا کے کشمیر لے لیں گے؟ یہ تو ہم خواہ کی فالتو باتیں کرتے ہیں، وہ ٹائم تو نکل چکا ہے. یا ہم جا کے ان سے کہیں گے جی آپ آنکھیں بند کر کے رکھیں، ہم اس پوزیشن میں نیگوشیشن کر لیں گے جناب ہم آدھے افغانستان پہ جہاں سے ہمارے پر جو ہو رہا ہے در اندازی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم وہاں پر ایک بفر زون بنا لیں. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. ہو سکتے تھے، بالکل ہو سکتے تھے، لیکن ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. تو یہ اب دیکھنا ہوگا. ابھی پاکستان کے اندر تو حالات ہی آپ کو جیسے میں نے کہا درست تو ہو ہی نہیں رہے.
حالات آپ دیکھیں بارڈرز پہ ہمارے خراب ہو رہے ہیں، ٹرمپ کی نظر ہے ان تمام چیزوں پہ ساری دنیا میں۔ شاہ صاحب ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر جب بھی دیکھا جاتا ہے نا بیرونی سطح پر، کہ اگر کہیں بیرونی سطح پر دنیا کا کوئی بھی ملک چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، جب وہ دیکھتا ہے کہ اگر بیرونی سطح پر اس کے اگر سرحدوں کے اندر گڑبڑ ہو رہی تو فوری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ بیرونی خطرات سے نپٹنے کے لیے اندرونی معاملات کو درست کرتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہمارے بیرونی سطح پر آپ دیکھیں ہمارے وہاں ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ادھر ہمارے یہاں بلوچستان میں کیا حالات ہے، کے پی کے میں کیا صورتحال ہے، پارا چنار کے اندر کیا صورتحال ہے۔ پارا چنار میں 117 دن سے محاصرہ ہے، اور وہاں پہ جناب تقریباً 275 بزرگ اور تقریباً 180 کے قریب بچے صرف بغیر دواؤں کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں تو چاہیے تھا ہم اندر حالات کو صحیح کریں، لیکن ہم اندر حالات مزید خراب کر رہے ہیں۔ ہم پی کا لے کر آ رہے ہیں، ہم لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، اجازت دی جا رہی ہے اداروں کو کہ جناب بغیر پوچھے سے اس کو اٹھاؤ، اس لڑا کے ٹوک دو۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ دیٹ مین یہ کہ ہم تو اس وقت، اگر میں خدا نہ خواستہ یہ کہنا نہیں چاہتا، ہم تو تباہی کی طرف جا رہا ہے ہمارا ملک اس وقت۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح ہمیں آگاہ کیا حالات سے۔ فیصل صاحب بہت شکریہ، آپ کا پروگرام کا وہ ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اپنی آرا سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ رضوان شاہ کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔